الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مستقل مزاجی اپنے اندر ایک زبردست جادوئی قوت رکھتی ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو ایک ادنیٰ سے انسان کو اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ مستقل مزاجی یا استقامت کسی بات پر ڈٹ جانے کا نام ہے۔ اس کے معنی قدم جمائے رکھنا، استقلال اور ثابت قدم رہنے کے ہیں۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ کوئی پتھر پر بھی مسلسل پانی گرتا رہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ یہ استقامت ہی کی تو قوت ہے جو پتھر جیسی سخت چیز پر سوراخ کر دیتی ہے۔ مستقل مزاجی یعنی کسی کام کو شروع کرنے کے بعد اسے پوری توجہ اور محنت سے پایہ تکمیل تک پہنچانا کامیابی اور ترقی کی کلید ہے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو مشکل حالات میں ہمت نہیں ہارنے دیتی اور اسے اپنے اہداف کے حصول میں مدد کرتی ہے۔ بہت سے لوگ کامیابی کی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی ہار جاتے ہیں، ہمت توڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان میں مستقل مزاجی کی قوت نہیں ہوتی۔ جو انسان رب کائنات کے مسلمہ اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جدوجہد کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، گہرا تدبر کرتا ہے، سوچتا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی مشقت برداشت کرتا ہے، انسانوں کی آسانی کے لیے طرح طرح کی ایجادات کرتا ہے، وہ ضرور بضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیا کو بدلنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی صحیح کرنی چاہیے، تبھی زندگی میں وہ نظم و ضبط قائم ہو سکتا ہے جو کائنات کے قیام اور دوام کا ضامن ہے۔ اس کائنات کے ابدی اصولوں میں سے ایک اہم ترین اصول مستقل مزاجی سے کام کرنا بھی ہے۔ مسلسل تگ و دو اور مستقل مزاجی سے تعمیری کام انجام دینا وقت کا تقاضا ہے۔ دنیائے افق بھی انہی کارناموں اور سنجیدہ کوششوں کو جگہ دیتی ہے جس میں عزم، بلند ہمتی اور پائیداری شامل ہوتی ہے۔ مستقل مزاجی کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک رویہ ہے جس کا مطلب ہے ایک بات پر ڈٹ جانا، استقلال اور ثابت قدم رہنا۔ یہ ایک ایسا جادو ہے جو انسان کا اپنی منزل تک ضرور پہنچاتا ہے، یعنی یہ ایک ایسی طاقت ہے جو ادنیٰ سے ادنیٰ انسان کو بلند مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ روز اول سے یہ بات عیاں ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ مقاصد کے حصول میں لگاتا ہے تو اللہ اس کو اس کا صلہ ضرور دیتا ہے، اور جب بھی کوئی کام اس نے صبر اور ایمانداری سے انجام دیا تو اس کے بارے میں خوشخبری ہے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بحسن و خوبی کام انجام دینے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورہ یوسف۔ یہ بات قابل وضاحت ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو اتنی ہی بلندی سرفرازی سے نوازتا ہے جتنی کہ اس کی محنت اور لگن ہوتی ہے۔ وَعَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی کہ اس نے کوشش کی ہے۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخلص ہو کر اپنے کام میں لگ جائے، کیونکہ جب ہم اپنا ماضی اور ماضی سے وابستہ اکابر اسلاف کے گراں قدر کارناموں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کسی کام کو انجام دینے کے لیے عزم و استقلال اور دوام و استمرار کا جذبہ موزن تھا۔ اگر ہم کامیاب سمجھے جانے والے افراد کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مستقل مزاجی سے کام کرنے کے عادی تھے۔ اس پر ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں سچے واقعات شاہد ہیں۔ ان میں سے ایک دو پیش خدمت ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے ایک بادشاہ کا نام بروس تھا۔ بروس ایک جنگجو اور مہم جو بادشاہ شمار ہوتا تھا۔ اکثر بیشتر یہ اپنے دشمنوں پر فتح پا لیتا تھا، لیکن ایک مرتبہ سے بڑی شکست ہونے لگی اور یہ ہمت ہار کر پہاڑ کی غار میں جا کر بیٹھا۔ یہ غار میں بیٹھا ہوا اپنی شکست پر ندامت کے آنسو بہا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اس کی نظر ایک مکڑی پر پڑی۔ یہ مکڑی ایک باریک تار اور جالے کے ذریعے اوپر چڑھنا چاہتی ہے، لیکن گر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے اور گر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے اور گر جاتی ہے۔ تھوڑی دیر آرام کرتی ہے، ہمت کر کے پھر چڑھنے لگتی ہے، پھر کچھ اوپر جا کر گر جاتی ہے۔ 100 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد بالآخر اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ بروس یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جب ایک مکڑی نے ہمت نہ ہاری
تو میں کیوں دل برداشت ہو کر اور ہمت ہار کر پہاڑ کی غار میں آ کر چھپ گیا ہوں؟ مجھے یہ لڑائی دوبارہ لڑنی چاہیے۔ وہ یہاں سے اٹھا اور ٹرائی اگین کہتا ہوا اپنے دشمن پر ٹوٹ پڑا، یہاں تک کہ فتح یاب ہو گیا۔ ناکامی اور شکست کامیابی فتح میں تبدیل ہو گئی۔ ایک اور واقعہ بھی سنیے۔ امیر تیمور لنگ بڑا بہادر جنگجو حکمران گزرا ہے۔ ایک مرتبہ تھک ہار کر امیر تیمور کسی درخت کے سائے تلے بیٹھا سستا رہا تھا۔ ان دنوں امیر تیمور کو سخت مخالفت کا سامنا تھا، مخالفین پر قابو نہیں پایا جا رہا تھا، دشمن کی سر سے تنگ آ چکا تھا، ہمت ہارنے والا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ ایک چیونٹی ہے جو درخت پر چڑھنے کی جدوجہد کر رہی ہے، لیکن درخت پر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے۔ تھوڑی دیر آرام کے بعد دوبارہ ہمت جٹاتی ہے، پھر صحیح کرتی ہے اور چڑھتے چڑھتے گر جاتی ہے۔ یوں مسلسل گرتی رہتی ہے یہاں تک کہ بالآخر اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ امیر تیمور کو اس منظر سے بہت ہمت ملی، ایک نیا ولولہ، جذبہ اور جوش ملا۔ فوراً ایک نئے تازہ جذبے سے اٹھا اور اپنے دشمنوں مخالفین پر ٹوٹ پڑا، یہاں تک کہ باغیوں کا صفایا کر دیا۔ اس کے بعد سے اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری، ہر کام مستقل مزاجی سے کرتا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس میدان میں بھی قدم رکھتا کامیابی ملتی تھی۔ یوں امیر تیمور لنگ فتح پر فتح پاتا چلا گیا، کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتا رہا۔ ان واقعات سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ کسی بھی کام کو محنت، توجہ، مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ عمل مقبول ہوتا ہے جو مسلسل مداومت مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے۔ ہم مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جو کام بھی کریں وہ ہمیشہ کریں مستقل مزاجی کے ساتھ۔ تھوڑا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ شمار ہوتا ہے۔ مستقل مزاجی انسان کو کامیابی کے راستے پر گامزن رکھتی ہے۔ جو لوگ مستقل مزاج ہوتے ہیں وہ اپنے مقاصد تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں، چاہے راستے میں کتنی مشکلات کیوں نہ آئیں۔ مستقل مزاجی انسان میں خود اعتمادی پیدا کرتی ہے۔ جب آپ کسی کام میں مستقل مزاجی دکھاتے ہیں تو آپ کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہوتا ہے، آپ نئے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ مستقل مزاجی انسانی صلاحیتوں کو نکھارتی ہے۔ جب آپ کسی کام کو مسلسل کرتے رہتے ہیں تو آپ اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں اور آپ کی کارکردگی میں بہتری آتی ہے۔ مستقل مزاج انسان وقت کی قدر کرتا ہے اور اسے ضائع نہیں کرتا۔ وہ اپنے وقت کو منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال کرتا ہے اور اپنے اہداف کے حصول کے لیے اس کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ مستقل مزاجی انسان کو مشکلات، ناکامیوں کا سامنا کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ جب آپ کسی کام میں ناکام ہوتے ہیں تو مستقل مزاجی آپ کو ہمت نہیں ہارنے دیتی اور آپ دوبارہ کوشش کرنے پر آمادہ رہتے ہیں۔ آج کل ہمارا مزاج اس طرح سے بن چکا ہے کہ ہمارے رویوں میں مستقل مزاجی نہیں، جس کی وجہ سے ہم کوئی کام بھی پورا نہیں کر پاتے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، وہ ترجیحات آیا کیا دنیاوی ہیں یا اس میں ہماری روح کی ضرورت کا بھی ہم نے خیال رکھا کہ نہیں۔ ہم اپنے اندر مستقل مزاجی کی عادت کیسے پیدا کریں؟ کوئی کام بھی کرنے سے پہلے اس کا پلان ترتیب دیں، اس کام کو اپنی ترجیحات میں شامل کریں، اس پر غور کریں کہ یہ سب کیسے ہوگا، اس کے فوائد کیا ہوں گے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کام کرنے پڑیں گے۔ اس کے بعد اس کام کو شروع کر دیں اور اپنی پوری محنت اس کام پر لگا دیں۔ نتیجہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ اگر ہم کائنات پر گہرا غور و فکر کریں تو معلوم ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز مستقل مزاجی سے چل رہی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو کام بھی کریں وہ اخلاص، نیت کے ساتھ، محنت، مستقل مزاجی سے کریں۔ کامیابی کے 4 بڑے رازوں میں سے ایک اہم ترین راز مستقل مزاجی ہے۔ مستقل مزاجی ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب بنا سکتی ہے۔ یہ انسان کو مایوسی سے بچاتی ہے، اس میں اعتماد پیدا کرتی ہے، اس کی صلاحیتوں کو نکھارتی ہے اور اس اپنے مقاصد کے حصول میں مدد دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مستقل مزاجی کی اہمیت کو سمجھیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی وطن عزیز کے نوجوانوں کو مستقل مزاج بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔